بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، معززات سامعات، ہمارے گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک نماز کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے چل رہے تھے۔ اس میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا گیا، اور آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کے مختصر طریقہ نبوی کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے جس طرح کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ قیامت کے دن انسان سے بہت سے سوالات کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تمہاری جوانی، تمہاری صحت، تمہارے ماں باپ کی نعمت، تمہاری اولاد کی نعمت، تمہاری ہر چیز کی نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ تمام سوالات سے پہلے، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے سے پہلے سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہے۔ میں نے یہ حدیث آپ کو پہلے بھی بیان کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کے دن ساری چیزوں کے سوالات سے پہلے سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے کیا جائے گا۔ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ پہلے ہی علیحدہ ہو چکے، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے، اور ان کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے جو میں نے خطبہ جمعہ میں آیت پڑھی؟ پیارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ 70,000 نور کے پردے اپنی پنڈلی سے ہٹائیں گے اور تمام کے تمام اپنے مومن بندوں سے کہیں گے کہ آؤ آگے سجدہ کرو۔ جو اس وقت سجدہ کر جائے گا وہ جنت الفردوس کا مہمان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے آؤ سجدہ کرو۔ وقد كانوا يدعون الى السجود، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، مومن بندے آئیں گے، آ کے اللہ تعالیٰ کی پنڈلی کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان ایسے کہہ لیں کہ ان کی گردن میں سریا آ جائے گا، وہ اکڑ کر کھڑے رہیں گے، اگر جھکنا بھی چاہیں گے تو جھک نہیں سکیں گے۔ یا رب وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ یہ جھک نہیں سکتے، کس وجہ سے آج یہ سجدہ نہیں کر سکتے؟ پیارے رب نے کہا خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، قیامت کے دن شرم کے مارے نظریں جھک جائیں گی، ان کے چہروں پہ ذلت طاری ہو جائے گی، ان کے چہروں پہ ذلت آ جائے گی۔ اس وجہ سے دنیا میں اپنے چہرے کی حفاظتیں کیا کرتا تھا، دنیا میں اپنے حسن کا بڑا خیال کیا کرتا تھا، اپنی جناب ہر قسم کی زیب و زینت کا خیال کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ کس وجہ سے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا وهم سالمون، قیامت میں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ جی کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کہا دنیا میں جب ان کے سامنے اذان ہوتی تھی، اللہ کا بلاوا آتا تھا، روزانہ 5 وقت مؤذن کہتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ اس وقت یہ اس کان سے سنتا تھا، ادھر سے نکال دیتا تھا، اس کے دل میں ذرہ برابر فکر نہیں تھی، اہمیت نہیں تھی، اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا تھا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ جو دنیا میں سجدہ نہیں کر سکا، آج قیامت کے دن بھی اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔
جو قیامت کے دن اس وقت سجدہ نہیں کر سکے گا وہ کبھی جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، جو بندہ دنیا میں نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے اس کے دل میں فوری فکر پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دل میں فوری اللہ کا ڈر آ جاتا ہے اور فوری اللہ کی بات مانتے ہوئے مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، قیامت والے دن ان کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر ان کے بارے میں حکم ہوگا، ان کے بارے میں حکم دیا جائے گا، ان کو سقر وادی میں پھینک دو، جہنم کی وادی سقر میں پھینک دو۔ اور تم کیا سمجھتے ہو سقر وادی کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں خود کہا وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ سقر کیا چیز ہے، سقر کیا ہے تمہیں نہیں پتا؟ یا رب کیا ہے؟ ہاں سقر کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے، سقر کی ہولناکی اتنی زیادہ ہے، ہیبت ناک اتنی زیادہ ہے۔ باقی جہنم کی وادیاں بھی موجود ہیں لیکن سقر کے اندر جب انسان چلا جائے گا اتنی گہری وادی ہے، لواحۃ للبشر، وہ انسان کی ساری چمڑی کو ادھیڑ کے رکھے، انسان کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ اور وہ ایسی سقر وادی ہے علیہا 19، کہا اس سقر وادی کے اوپر نگران ایک نہیں دو نہیں، رب تعالیٰ نے اس سقر وادی کے اوپر 19 فرشتے نگران مقرر کر دیے جو کہ جہنمیوں کو باہر نکلنے نہیں دیتے۔ جو بھی وادی کے کنارے پر آتا ہے فوری اس کو فرشتہ پھر اندر دھکیل لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنی ہولناک وادی کن کے لیے؟ بے نمازیوں کے۔ اور جو حدیث میں سنانے والا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا وہ بے نمازوں سے نہیں کیا جائے گا بلکہ نماز پڑھنے والوں سے کیا جائے گا، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پہلے ہی علیحدہ ہو چکے۔ اب آ گیا ہے حساب و کتاب کا وقت، سوال کرنے کا وقت آ گیا۔ قرآن پاک میں بھی یہ بات ثابت، احادیث میں آیا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہوئی، نماز صحیح ہوئی، نماز پڑھی ہے تو درست ہے نا، اگر نماز پڑھی نہیں تو درست کیسے ہو گئی؟ فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز پڑھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ، اگر نماز صحیح ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس صحیح پڑھنے کی وجہ سے، نمازوں کے صحیح طریقے ادائیگی کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے سارے اعمال بھی درست فرما دیں، سارے اعمال درست ہو جائیں گے نماز کی درستگی کی وجہ سے۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ ہے بھی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور سارے اعمال درست فرما دے گا نماز کی درستگی کی وجہ سے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، آج بچہ امتحانی سینٹر میں جاتا ہے، اس کے سامنے پرچہ آتا ہے اور لکھا ہوتا ہے 5 سوالوں کے جواب دینا ضروری ہے۔ اب یہ بچہ سوال پڑھتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق جواب لکھ کے آ جاتا ہے، سوال کے مطابق جواب نہیں، اپنی مرضی کے مطابق سوالوں کے جواب لکھ کے آ جاتا ہے۔ بتائیں کیا اس کو نمبر دیے جائیں گے؟ کبھی نہیں دیے جائیں گے۔ استاد کہیں گے، سر کہیں گے کہ بھئی یہ تم نے غلط جواب دیے، وہ کہے گا میں نے کتاب کے اندر سے ہی دیے۔ کہا چاہے کتاب کے اندر سے دیے لیکن یہ سوال کا جواب نہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر سوال آ جائے فجر کی کتنی رکھتے ہیں تو وہ کہے نہیں ظہر کی اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت فرض قرار دی ہیں۔ جواب تو اس کا ٹھیک ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں لیکن سوال فجر کے بارے میں تھا۔ اس کا مطلب صرف جواب دینا درست نہیں، صرف جواب دینا لازم نہیں بلکہ صحیح جواب دینا لازم ہے۔ اگر سوالوں کے صحیح جواب دیے جائیں گے تب اس کو نمبر دیے جائیں گے۔ اسی طرح صرف نماز پڑھنا ضروری نہیں بلکہ صحیح نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح نماز پڑھنے کے بارے میں حکم دیا۔ اگر نماز صحیح نہیں ہے، اگر نماز صحیح نہیں، نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، وَإِن فَسَدَتْ
فسدت سائر عملی، نماز خراب ہو گئی، اس نماز کی خرابی کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں۔ نماز کا ٹھیک ہونا، نماز کا درست ہونا، نماز کے طریقے کا سنت نبوی کے مطابق ہونا ضروری ہے، اگر نہیں تو اعمال بالکل بھی ٹھیک نہیں، خراب۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو نماز کا طریقہ باقاعدہ سکھایا گیا، باقاعدہ سکھایا گیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم حالت امن میں ہو تو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح نماز پڑھو۔ اللہ نے کیسے سکھایا؟ اللہ نے باقاعدہ جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو سارا طریقہ بتایا۔ جبریل آئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، نماز سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ 2 دن مسلسل 5 نمازوں کی امامت جبریل نے کی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے نماز سیکھی، جبریل نے اللہ کے نبی کو سکھائی۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ، میں نے جبریل سے نماز سیکھی، اللہ نے سارا طریقہ بتا دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح میں محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز اس طرح پڑھو گے تو کامیابی ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ہمیشہ 2 وجہ سے خراب ہوتی۔ سب سے پہلی چیز، اگر نماز کا طریقہ درست نہیں تو نماز خراب۔ آج کل ہمارے ہاں جملے چلتے ہیں نماز پڑھو صحیح جویں مرضی پڑھو، نماز پڑھو صحیح جویں مرضی پڑھو، یہ جملہ درست نہیں ہے۔ یہ جملہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ حدیث کے مطابق ہے۔ نماز پڑھو ضرور پڑھو، سنت کے مطابق پڑھو، سنت کے مطابق پڑھنا ضروری ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے پیارے پیغمبر کا باقاعدہ حکم اس بات کا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلی چیز، اگر نماز کا طریقہ درست نہیں تو نماز خراب، اور دوسری چیز، اگر نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تب بھی نماز خراب ہے۔ طریقہ سارا سنت نبوی کے مطابق ہے لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، نماز میں اطمینان نہیں ہے، نماز میں طمانینت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، اس بندے کی نماز بھی خراب ہے۔ میں اکثر یہ بات سوچا کرتا ہوں اور اپنے شاگردوں کو کہا بھی کرتا ہوں کہ پوری شریعت کا جب مطالعہ کیا جائے نا تو مجھے کوئی بھی ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کے بارے میں شریعت نے اتنی سختی کی ہو۔ سختی بھی کی ہے اور ساتھ مکمل طریقہ بھی بتلا دیا ہے، مکمل طریقہ، چھوٹی سے چھوٹی بات کی طرف بھی رہنمائی کر دی ہے۔ نماز کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں، صرف نماز کی طرف اتنی سختی، نماز کی طرف اتنی سختی۔ ہم کہتے ہیں نماز جب مرضی بندہ پڑھ سکتا، جب ٹائم ملے نماز پڑھ لو، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لیا، عصر کو مغرب کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، اور عشاء کی تو خیر ہی نہیں ہے، جب مرضی دل کرے پڑھ لی، دل کیا تو نہ پڑھی۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ حالانکہ اگر کسی انسان کا حج رہ جائے ذوالحجہ میں تو وہ رمضان میں حج کرنے چلا جائے، حج ہو جائے گا اس کا؟ بتائیں، حج ہو جائے گا اس کا؟ وہ کہے رمضان میں زیادہ فضیلت ہے، میں ذوالحجہ کے بجائے رمضان میں حج کر لیتا ہوں، نہیں ہوگا، کیونکہ جو حج کا وقت تھا اس وقت اس نے نہیں پڑھی۔ نماز کو بھی اسی طرح سمجھو۔ پیارے پیغمبر سے سوال ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام، تمام اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پوری شریعت کا خلاصہ بتائیے، کون سا ایسا عمل ہے جو میں کروں اور مجھے پتا ہو یہ سب سے افضل ترین عمل ہے؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا میرے صحابی، الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ لو، یہ سمجھ لو تم دنیا میں سب سے زیادہ افضل عمل کر رہے۔ الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، سکون اور آرام کے ساتھ پڑھنا، اطمینان کے ساتھ پڑھنا، پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق پڑھنا، یہ نماز کا وہ طریقہ ہے
کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے سارے اعمال درست فرما دے۔ یہ نماز کی بات ہے۔ نماز کا طریقہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہونا بہت ضروری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح بخاری کی روایت ایک صحابی آتا ہے، اس کا نام ہے خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، یہ صحابی آتا ہے، آ کے اس نے نماز شروع کر دی، مسجد میں آیا، نماز پڑھنے لگا، مکمل نماز پڑھی، اور بعد میں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، دل میں خیال آیا اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، زیارت بھی ہو جائے گی، صحبت بھی مل جائے گی، سلام بھی کر لوں گا، ثواب مل جائے گا، چلے نا اللہ کے نبی سے سلام لے کے چلا جاتا ہوں۔ پاس آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے، سلام کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، میرے صحابی جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو فوری کہہ دیتا اللہ کے نبی علیہ السلام تسی میں نے ویکھیا نہیں، میں مکمل نماز پڑھ کے آیا ہوں، تسی تے آتا دھیان ادھر سی، میں نماز پڑھی ہے۔ قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پہ، ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر آپ نے کہا ہے تو نہیں، اگر آپ نے کہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے نہیں پڑھی، چاہے میں نے رکوع بھی کیا ہو، قیام بھی کیا ہو، سجدہ بھی کیا ہو، تشہد بھی پڑھا ہو، مکمل نماز میں نے پڑھی ہے، لیکن اگر آپ کی زبان نبوت سے نکلا ہے نہیں پڑھی تو میں نے نہیں پڑھی۔ حکم مانا، فوری گیا، دوبارہ نماز پڑھی۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا تو دوبارہ نماز پڑھ کے دوبارہ واپس نہ جاتا، سیدھا اپنے کام کو نکل جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، نماز پڑھ کے دوبارہ پھر آیا، پھر کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے پھر سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے پھر کچھ نہیں کہا، پھر آگے بڑھا، نماز پڑھی، مکمل نماز پڑھی۔ بتائیں اس کے عمل میں شرک تھا نہیں تھا؟ یہ وہ صحابی ہے جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا، کلمہ پڑھنے والا، توحید و رسالت کے اوپر اپنا یقین رکھنے والا، اللہ کے نبی کی صحبت میں شرک سے بہت دور ہے، بدعات سے بہت دور ہے، بدعت پر کبھی عمل نہیں کیا، شرک کے قریب کبھی گیا نہیں۔ اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے ہیں تو نے نماز چاہے پڑھی ہے لیکن تو نے نہیں پڑھی، جا کے نماز دوبارہ پڑھ۔ اس نے 3 مرتبہ ایسے کیا، نماز پڑھی، آ کے پھر سلام کیا، جب تیسری مرتبہ سلام کیا اللہ کے نبی نے کہا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے ذہن میں بات آ گئی کہ ضرور کوئی نماز میں مسئلہ ہے، ضرور نماز میں مسئلہ ہے۔ پوچھنے لگا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے نماز پڑھی ہے، اپنے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، جس طرح کی ٹوٹی پھوٹی آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے، اگر مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو میری اصلاح فرما دیں، جو اصلاح آپ کریں گے میں صحابی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ساری زندگی اسی طرح کی نماز پڑھوں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور سب سے ضروری بات یہ کہی، کہا میرے پیارے صحابی جب بھی نماز شروع کر تو قیام کے اندر اطمینان سے کھڑا ہو جا، سکون سے کھڑا ہو جا۔ تم نماز کے لیے آئے تھے، تمہیں شاید کسی کام کے لیے جلدی تھی، تم نے بڑی جلدی نماز پڑھی، نہ تم نے قیام سیدھا کیا، نہ تم نے رکوع ٹھیک کیا، نہ تم نے سجدہ اطمینان سے کیا، تم نے مکمل نماز جو ہے وہ ساری کی ساری جلدی پڑھی ہے۔ تو یہ مکمل نماز اگر جلدی پڑھیں گے تو گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے پڑھی ہے۔ کہا قیام کے لیے کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، رکوع میں جا سکون کے ساتھ، سجدہ کر سکون کے ساتھ، رکوع سے جب اٹھتا ہے تب بھی اطمینان سے کھڑا ہو جا، سجدے کے بعد جب بیٹھتا ہے اطمینان سے بیٹھ جا، تشہد کرتا ہے تو اطمینان سے تشہد کر۔ اور پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد بھی تم نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، جلسہ استراحت کرنا ہے۔ پہلی رکعت میں 2 سجدوں کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، اس میں پڑھنا کچھ نہیں ہے، لیکن اطمینان سے 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے بیٹھ کے پھر تم نے اٹھنا ہے۔ یہ ہے مکمل نماز میں اطمینان اور سکون۔ اگر اس طرح پڑھو گے تو نماز قابل قبول ہو جائے۔
نماز قبول ہو جائے گی، نماز اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ واللہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہماری نمازیں انتہائی تیز، ہماری نمازوں کی رفتار بہت تیز ہے۔ ہم صرف اس نیت سے آتے ہیں کہ ایک سیرتے پہاڑ پہ آئے اور لا کے اللہ نو پڑھا کے تو چلو اپنے کام کریں۔ ہم اپنے سر کا، اپنے ذہن کا بوجھ اتارنے آتے۔ کچھ لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ اپنے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر نے کہا تھا ان المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا جب کھڑا ہوتا ہے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، میں محمد قسم کھا کر کہتا ہوں وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے۔ یا رب میں گنہگار ہوں، یا رب میں گندا ہوں، یا رب مجھ سے گناہ ہو گئے، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں، لیکن یا اللہ تیرے علاوہ ہمارا ہے بھی تو کوئی نہیں، یا رب تیرے علاوہ ہے بھی تو کوئی نہیں۔ اگر تیرے پاس نہ آئے تو کس کے پاس جائیں؟ کس کو اپنا دل کا حال سنائیں؟ کس سے گناہوں کی معافیاں مانگیں؟ یہ سارے کا سارا تصور اگر انسان کا نماز میں بن جائے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کی زندگی کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے۔ ہماری نماز کا وہ حال نہیں جو ہونا چاہیے، ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، مجھ سمیت ہم سب کی نمازیں درست نہیں۔ ہم اپنی نمازوں میں توجہ اور فکر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں، اپنے رب کو اپنے سامنے اپنے ذہن کے اندر لائیں۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اپنے رب کی عبادت اس طرح کیا کر۔ اور اگر یہ خیال تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوتا نا تو کم از کم یہ خیال پیدا کر لیا کر کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ خیال پیدا کر لیا کر کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہمارے کسی مالک نے ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہو، یا ہمارے والدین نے ہمیں کسی کام کا حکم دیا ہو اور وہ ہمارے سامنے موجود بھی ہوں، تو ہم وہ کام بڑا ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ڈرامی کی تو ہمارے والدین ہم پر سختی کریں گے، ہمارے بڑے ہم پر سختی کریں گے اور ہمیں سمجھائیں گے، ہمیں کہیں گے کہ ٹھیک کرو کام۔ ہم وہ کام بڑے سلیقے سے کرتے ہیں۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بندو نماز پڑھو۔ ہم اس کے حکم کے لیے آئے، صف میں کھڑے ہوئے، نماز شروع کی، نماز شروع کر لی، لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ حکم میرے رب نے مجھے دیا تھا، یہ امر میرے رب نے مجھے دیا تھا اور میں اس کے حکم کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس کی بات مان کے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر میں اس کی بات مان کے کھڑا ہوا ہوں تو اس کو ذہن میں لا کے نماز پڑھوں، اس کے ساتھ سرگوشی کروں، اس کے ساتھ باتیں کروں، اپنے دل کے حال اس کو سناؤں۔ اگر یہ حال پیدا ہو جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے، ہماری پوری کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی، ہمارے ذہنی تصورات چینج ہو جائیں گے، ہمارے دل کے حال بدل جائیں گے، ہم اپنا ہر غم اپنے رب کو سنائیں گے۔ ان المصلی یناجی ربہ، جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے، اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت بول کے کہتی ہے اے گناہوں میں لبڑا ہوا، گناہوں میں پورے کا پورا ڈوبا ہوا انسان، آجا آجا، اللہ کی رحمت تیرے لیے کھڑی ہے، اپنے گناہوں کی ایک مرتبہ معافی مانگ لے، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ کی رحمت استقبال کرتی ہے۔ ہم اپنی نمازوں کے طریقہ کار کو چینج کریں، اپنی نمازوں کے اندر سستی اور کاہلی کو ختم کریں اور مکمل توجہ سے نماز پڑھیں، مکمل توجہ سے اللہ کی عبادت کریں، احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ جس طرح پیارے پیغمبر نے کہا تھا اس طرح اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے رب کی پنڈلی کو سجدہ کریں گے اور جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج خطبہ جمعہ مبارک میں
نماز کے اندر خشوع اور خضوع اور نماز کی مکمل طریقہ کار کو سنت نبوی کے بنانے کے مطابق باتیں ہوئی ہیں۔ آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ نماز کا جو نبوی سنت طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس بارے میں صحیح روایات کون سی ہیں اور کمزور اور ضعیف روایات کون سی ہیں، ان بارے میں انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی۔ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر سے تکبر کو ختم کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا، کہا اس کے لیے صف بناؤ، چاہے کوئی امیر ہے یا کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، یا کوئی اعلیٰ ہے یا کوئی ادنا ہے، سارے ایک ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فریادیں کریں گے۔ یہ صف اور یہ جماعت ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ہم پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بندے کو بندہ نہیں سمجھتے اور پھر بھی ہمارے دلوں میں تکبر اور اکڑ ہے، یہ سمجھ لیں ہماری نمازیں درست نہیں ہیں۔ اگر کوئی اعلیٰ بندہ ادنا کو کمتر سمجھتا ہے، امیر غریب کو کمتر سمجھتا ہے، اور کسی سے بات کرنا، کسی ادنا بندے سے یا کسی غریب طبقے سے بات کرنا اپنی شیان شان نہیں سمجھتا اور اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے، سمجھ لو آج تک اس نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں نے اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، نماز انسان کے اندر عز و انکساری پیدا کرتی ہے۔ نماز کے اندر جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس بارے میں مکمل وضاحت کریں گے کہ جو طریقہ ہمارے پیارے پیغمبر نے ہمیں بتایا ہے، اگر اس طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے تو ہمارے اندر عاجزی آ جائے گی، ہمارے اندر انکساری آ جائے گی۔ اس طریقے کو اگر ہم روز خاطر رکھیں گے تو آج کل ہمارے نمازوں کے طریقے بھی چینج ہیں، اور ہم نمازوں کے طریقوں کے حوالے سے مناظرے کرتے ہیں، بحث و مباحثے کرتے ہیں، اور اس چیز کو ہم نے مسلکی تعصب بنا لیا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مسلکی تعصب والی بات نہیں۔ ہم نمازوں کو اللہ کے لیے پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعصب کے لیے نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کریں تو پھر ہمیں نمازوں کا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ رفل دین کردا ہے، میں نہیں کرنا، میں وہ غصے سے نہیں کرنا، وہ جناب ضد وچ نہیں کرنا، تو ان جیسی نمازوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور فلاں جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، میں جو ہے نا وہ نہیں پڑھتا، میں نے اس کی ضد میں پڑھنی ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے میں اس کی ضد میں یہ نہیں کرنا۔ یہ سارے کام اگر ہم عبادتوں میں لاتے ہیں، اپنی نفرتیں، اپنی ضد اور اپنی عناد عبادتوں میں نکالتے ہیں، تو ان عبادتوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، اس کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی کی نفرت، کسی کی ضد اور کسی کی عناد کی وجہ سے عبادت کرنا اور عبادت کے طریقے کو چینج کرنا سنت نبوی کے مطابق نہیں۔ آج ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے ذہنوں کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور نبوی اس طریقے کے مطابق لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیماروں کی صحت کے لیے دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات، اللهم اشف كل مريض ومريضة، اللهم اشف كل مريض ومريضة۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى،
اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.